السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خلاصہ قرآن میں ہمارا 16واں پارہ ہے۔ ناظرین خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ اس بارے میں ہم سورہ کہف کی آخری آیات اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کا خلاصہ کر سکیں گے۔ شان نزول کے اعتبار سے یہ صورتیں تو خاص ہیں ہی، مگر جب ہم ان میں موجود احکام، واقعات، امثال اور آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سورہ کہف کی انتہا سے ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کے آخر میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے، اور پھر ایک ایسی نشانی کہ جو حقیقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہم نے کل جانا، پڑھا کہ وہ کون کون سی بڑی چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں، واقعات ہیں جو قبل قیامت رونما ہوں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ سورہ کہف کی آخری آیات کون سی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، دنیا والوں، انسانوں، اگر اس کائنات کا سارا پانی، سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور سارے درخت اقلام بن جائیں اور ساری مخلوق لکھنے والی بن جائے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، سبھی لکھنا اور شمار کرنا، سارے تمہاری دنیا کے کاؤنٹرز کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائیں تو لنفد البحر، سیاہیاں خشک ہو سکتی ہیں، سمندر ختم ہو سکتے ہیں، اقلام بھی ختم ہو جائیں گی، درخت بھی ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے بھی تھک جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، کاؤنٹرز بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ختم ہوں گی تو تمہارے رب کی قدرتیں، تمہارے رب کی نعمتیں، تعریفات، تحمیدات، تسبیحات اور کلمات۔ اللہ فرماتا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تحمید میں رکوع سے اٹھتے ہوئے اتنے خوبصورت الفاظ پڑھتے، بیان کرتے کہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعدہ، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد۔ اللہ، تیری شان بیان کرنا ہمارے بس کا کام نہیں، تو اسی کا اہل ہے۔ جتنی تیری تحمیدات، تسبیحات، تمجیدات ہیں، زمین و آسمان سب جمع ہو جائیں، تیرے لیے اتنی ہی تعریفیں ہیں، بس تیرے لیے تعریف اتنی کہ جس کا تو اہل ہے۔ اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد، جو بندہ کہتا ہے تو اس سے زیادہ کا حقدار ہے۔ ہم بیان نہیں کر سکتے تیری تعریفیں، تیری قدرتیں، تیری نعمتیں، تیرے شکر لامحدود ہیں۔ جس طرح کہ تیری قدرت لامحدود ہے، تیری نعمت لامحدود ہے، تیری تسبیح، تیری تمجید اور تیرا شکر بھی لامحدود ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب لک الحمد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد. اللہ جو ہم کہتے ہیں وہ بھی تیرے لیے، اور جو ہم نہیں بیان کر سکتے پڑھ سکتے وہ تعریفیں بھی تیرے لیے. آئیے دیکھیے کہ آگے سورہ مریم کا آغاز کیسے ہوتا ہے. مسلمانوں کی ہجرت حبشہ سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی. اہل مکہ نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مسلمان ہونے والوں کی زندگی ان پر تنگ کر دی تھی. ظلم کی انتہا ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی انتہائی شفیق اور نرم دل ہے، تو میرے ساتھیوں اس ملک کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، لے جاؤ، وہاں پر اللہ کی عبادت کرو اور اس کا پیغام وہاں کے رہنے والوں کو دو. جب وہاں گئے تو ہوا یوں کہ مکہ والوں نے ایک سفیر بھیجا کہ اب حالات بہتر ہو چکے ہیں اور تم واپس آ جاؤ. جب مسلمانوں کو پیغام ملا تو وہ اپنے وطن، ظاہر وطن کی محبت، اپنی جگہ واپس آئے. دیکھا کہ ظلم، زیادتی اور شرک پہلے سے بڑھ چکا تھا. پہلی بار ہجرت کرنے والے 11 صحابہ اور 4 صحابیات تھیں، لیکن دوسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ اور وہیں جا کر اللہ کی عبادت کرو اور وہاں کے رہنے والوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دو. اس بار جانے والوں میں 83 صحابہ اور 11 صحابیات تھیں، اور حتیٰ کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کا باشندہ ہجرت کرنے والوں میں شامل نہ ہو. اور بڑے بڑے لوگ جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کانپ گئے کہ جب ان کے عزیز، ان کے اقربا ہجرت کرنے لگے. اور یہ اپنی ایک بہن کے گھر گئے اور کہا کہ تم کیوں ہجرت کر رہے ہو؟ تو بتایا کہ تم لوگوں نے اپنے شرک و کفر سے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، اب ہم یہاں مزید نہیں رہ سکتے. تو عمر کا دل پہلی بار یہاں کانپ گیا. یہ اس کی عزیزہ، اس کی قریبی رشتہ دار لیلا تھی کہ جس کی باتوں نے عمر کے دل کو پگھلا دیا، اور ان کی ہجرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو بھی کانپنے پر اور سوچنے پر مجبور کر دیا. جب یہ وہاں گئے تو مکہ والوں کا ظلم ختم نہ ہوا، اور حکمران کو، نجاشی کو، بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ یہ لوگ تو تمہارے نبی عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی غلو کرتے ہیں، شان میں کمی پیشی کرتے ہیں، تو تم کیوں اور کیسے انہیں پناہ دے سکتے ہو؟ نجاشی نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو سچ اور جھوٹ واضح ہو جاتا ہے. فوراً مسلمانوں کو بلایا جو ہجرت کر کے آئے تھے اور پوچھا کہ تم کیوں ہجرت کر کے آئے؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح وہ لوگ شرک کرتے تھے، ہم پر ظلم کرتے تھے، اور ہم تو اس ایک انسان کی دعوت پر، اس رسول پر ایمان لائے جو اپنی نہیں رب کی طرف بلاتا ہے. نجاشی کو بات معقول لگی کہ یہی تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، اور خاموش ہو گیا. لیکن مکہ والوں نے بس نہ کیا، پھر سے پیغام بھیجا کہ تم ہماری چھوڑو، اپنے تو دین کو بچاؤ، کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. نجاشی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں سچ اور جھوٹ کو واضح کر دیتا ہوں. چنانچہ دوبارہ مسلمانوں کو اپنے دربار میں جمع کیا اور پوچھا کہ تمہارا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کیا موقف ہے. اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکی تھی. چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی کہ جس میں سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تمام باتیں بیان کر دی گئی. جعفر رضی اللہ عنہ نے تلاوت شروع کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور پڑھتے گئے یہاں تک کہ یہاں پہنچے جب عیسیٰ علیہ السلام مہد میں بولتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. تو اب مزید کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعریف کہ جو شاید نصارہ بھی بیان نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. ہم اہل توحید تو ضرور ہیں، مسلمانوں نے بتایا اور پیغام دیا ہم اہل توحید تو ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اہل توحید باغیرت بھی ہوتے ہیں، با ایمان بھی ہوتے ہیں، لیکن بے ادب نہیں ہوتے. کسی بھی نبی ولی کے حوالے سے بے ادبی اور گستاخی نہیں کرتے، جبکہ رب کی توحید میں بھی ہم غیرت مند ہیں اور با ایمان ہیں. اللہ اکبر. جب نجاشی نے سنا اور غور کیا تو کہا کہ ہم اپنے ان معزز مہمانوں کو بے عزت نہیں کر سکتے، جاؤ اور آج کے بعد ہمارے معاملات میں دخل اندازی کی جرت بھی مت کرنا. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نجاشی کے دل میں ایمان کی رمق کو جگا دیا، اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، کیونکہ اس کا دل توحید پر تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اور اسلام کی ابتدا کرنے والے صحابہ مجاہدوں کو سپورٹ کرتا تھا. سبحان اللہ. اس کے بعد ذکر ہے مختلف انبیاء کا اور ان کی قربانیوں کا، جن میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سر فہرست ہیں. سبحان اللہ. کہ جب 12-13 سال کا اسماعیل اپنے باپ سے سنتا ہے کہ جب باپ کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بتائیے، آسمان نے، زمین نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جب باپ نبی نے نبی بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اور مودت محبت کو آڑے نہ آنے دیا. رب کے حکم کی اتنی تعمیل کہ اولاد اپنی جان لخت جگر کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار. تو اللہ نے ان کی قربانیوں کا ذکر قرآن میں کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی عظمت مسلمانوں کو بتایا گیا. پھر عیسیٰ کا تذکرہ کہ دیکھو انہوں نے دعوت دین کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور پھر اللہ نے ان کو کیسی کیسی بلندیاں اور رفتیں عطا کی. تم بھی اہل مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ کی تنگیوں پر مت گھبراؤ، ظلم پر ہمت نہ ہارو. جس طرح رب نے انہیں بلندیاں دی، تمہارا بھی تذکرہ امت خیر کے طور پر کیا جائے گا. سبحان اللہ. پھر اپنے نبی ادریس کا تذکرہ، اور پھر نوح کا، اسرائیل کا. سبحان اللہ. سب کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اتنے پیارے سچے شریعت اور دین کے بعد کچھ ایسے بنا خلف پیدا ہوئے. دیکھیں یقیناً یہ ہم پر صادق آتا ہے. ایسے نہ خلف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نماز چھوڑ دی، شہوات کے پیچھے بھاگ پڑے. میری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنسو گرنے لگتے ہیں، دل رونے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہم پر صادق آ رہی ہے، گویا ہم سے پوچھ رہی ہے کہ وہ ناخلف تو تم ہی ہو کہ جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور شہوات کے پیچھے بھاگ پڑے. آج کے مسلم کو کچھ نہیں پتا، اگر پتا ہے تو پیٹ کی بھوک کا اور اپنے پیٹ کے نیچے کی شہوت کا. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، مجھے بولنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا دین اگر ضائع ہو رہا ہے
اللہ نے سچ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. آج ہمارا دین ضائع ہو رہا ہے تو نماز کے ضائع ہونے سے ہو رہا ہے. آج ہمارا دین ختم ہو رہا ہے تو شہوات کے پیچھے بھاگنے سے ہو رہا ہے. اور یہی لفظ اللہ نے چوز کیے، استعمال کیے، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. تو سن لو ایسا کرنے والوں، نمازوں کو چھوڑنے والوں، تارکین الصلاۃ، شہوات کے پیچھے بھاگنے والوں، فسوف یلقون غیا. ایسے لوگوں کا انجام تو جہنم کی گہرائی ہے. ہاں بچ سکتے ہو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. سب کچھ چھوڑ دو، صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ، شہوات کے پیچھے نہیں رب کے احکامات پر چلنے والے بن جاؤ. شہوات کی پیروی نہیں، رب کے احکامات کی پیروی کرنے لگ جاؤ. اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اس شخص سے برا اور کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی شہوات کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ معبود بنا لیا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اس سے بدتر کون ہوگا جو رب کو الہ نہیں، رب کو معبود نہیں، اس کے احکامات کی پیروی نہیں بلکہ منمانی پر چل پڑتا ہے. جو چیز اسے عارضی خوشی اور لذت دیتی ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور یہی آج کا حضرت انسان ہے. اور اللہ نے فرمایا فسوف یلقون غیا. اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو ایک لاسٹ آپشن موجود ہے. ابھی سورج مشرق سے نہیں ابھرا، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ رمضان ہے، شہر القرآن ہے. توبہ تمہیں بلا رہی ہے، رب تمہیں دعوت دے رہا ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، رحمتوں کے جنت کے دروازے کھلے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا. تمہارے ظلم، تمہارا شرک، تمہارا کفر کسی پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر توبہ کرتے ہو تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تمہارے شرک و کفر کو، تمہارے ظلم کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں، حسنات میں کنورٹ کر دیا جائے گا. اتنی محبت تم کہاں سے لاؤ گے؟ ایسی معافی تمہیں کہاں سے ملے گی کہ تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیاں بنا دیا جائے، تمہارے ظلم و زیادتی کو تم سے پوچھا بھی نہ جائے کہ پچھلی باتیں کرو. پہلے ان کو ذکر کرتے ہیں، پہلے ان کا حساب لیتے ہیں اور پھر نہیں. آپ دنیا میں دیکھیں، بڑے سے بڑا سخی انسان بھی، حاتم طائی بھی اگر کوئی معافی دیتا ہے تو ایک دفعہ پچھلی باتیں ضرور دہراتا ہے کہ ہاں بتاؤ، اپنی غلطی کا اچھی طرح اعتراف کرو. لیکن اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، پچھلی باتوں کو ختم کرو. نہ صرف ختم کرو بلکہ انہیں نیکیوں میں کنورٹ کر دو. اتنی محبت اور کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر. اور آخر میں اللہ نے فرمایا اس سب کے باوجود، اتنی توحید، اتنی دعوت، محبت کے بعد بھی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے کہ جو ابھی بھی اپنے رب کے بارے میں شرک کرے، جو ابھی بھی کسی کو رب کا بیٹا اور الہ بنائے. اللہ اکبر. جو رب کی صفات میں، اس کی توحید میں کسی کو بھی، کسی ایک چیز میں بھی شریک کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ سورہ مریم کے آخر میں فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، زمین پھٹ پڑے، وتخر الجبال، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان پھٹ پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم رحمان کا شریک بناؤ. اللہ اکبر. حالانکہ تم سب اسی کے بندے ہو اور اسی پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو.
آگے سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے اور سورہ طٰہٰ کا شان نزول پھر وہی کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بنا، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پر آئے اور دستک دی، بڑا طویل واقعہ ہے، اور جب دروازہ کھولا گیا اور آگے سے انہوں نے سنا سورہ طٰہٰ کے یہ الفاظ، رب کا تعارف کچھ یوں کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ ڈرنے والے کے لیے سبق ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثرى۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دل وہی مسلمان ہو گیا اور زبان نے بارگاہ رسالت میں آ کر اقرار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سبحان اللہ، مریم علیہ السلام، مریم کے تذکرے کے بعد، عیسیٰ کے تذکرے کے بعد، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے وہ عظیم الفاظ کہ جو آج ہر خطیب، ہر عالم اور ہر دین سیکھنے والا طالب علم اپنے شرح صدر کے لیے، علم میں زیادتی کے لیے رب سے اگر دعا مانگتا ہے تو یہی موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ پڑھتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جو انہوں نے رب سے مانگے کہ میرا شرح صدر کر دو تاکہ میں فرعون کا مقابلہ کر سکوں۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے ابھی بھی جو ایمان نہیں لاتا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کو دو سزائیں دوں گا، دنیا بھی تنگ کر دوں گا اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ بندہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ دنیا میں آنکھوں والا تھا، کیا کچھ نہیں دیکھتا تھا، لما حشرتنی اعمی، آج اندھا کیوں؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، آج میں نے تجھے بھلایا۔ معاذ اللہ، اللہم اجعلنا حسن الخاتمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔